Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to talk about one of the most important poems by Gabriel Okara. Gabriel Okara جو ہے وہ ایک نائجیرین پوئٹ ہے اور اس کی جو پوم آج ہم پڑھنے والے ہیں ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. اور نائجیرین پوئٹ گیبریل اوکارا 1921 میں پیدا ہوا تھا اور 25 مارچ 2019 لاسٹ ایئر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کو نائجیریا پرائز فار لٹریچر بھی دیا گیا تھا. ونس اپون اے ٹائم اس کی جو پوم ہے اس میں یہ ایک ایسے بندے کا ذکر کرتا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو بتاتا ہے اپنی پاسٹ لائف کے بارے میں, اور اس میں یہ کمپیریزن کرتا ہے اپنی پاسٹ لائف کا پریزنٹ ماڈرن پیریڈ کے ساتھ, اور وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہوتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کیسے اس وقت کا بیہیویئر اور آج کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے, کیسے اس وقت کا لوگوں کا ایٹیٹیوڈ آج کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے ڈفرینٹ ہے, کیسے اس وقت کے لوگ زیادہ آنیسٹ ہوتے تھے, زیادہ ہمبل ہوتے تھے, اور آج کل کے لوگ کتنے آنیسٹ ہیں اور کتنے ہمبل ہیں, بلکہ اس کے اپوزٹ ہیں. تو یہ سارا بتاتا ہے اپنے بیٹے کو ونس اپون اے ٹائم. مطلب یہ ٹائٹل سے ہی واضح ہے کہ یہ پاسٹ کی بات کر رہا ہے, کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, پرانے وقت کی بات کر رہے ہیں, گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو اسٹینزا 1 سے شروع کرتے ہیں. ونس اپون اے ٹائم سن, مطلب یہاں پر اپنے بیٹے کو وہ بتا رہے ہیں. سن مطلب اپنا بیٹا جو اس کا ہے بیٹا. کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے میرے بیٹے, دے یوز ٹو لاف. اب دے کا مطلب یہ جو دے ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے زمانے کے تھے, اس کے پاسٹ کے تھے, کہ دے یوز ٹو لاف, وہ ہنسا کرتے تھے. یوز ٹو ایک ایکسپریشن ہے, یہ یوز ٹو جو ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے یوز ہوتا ہے جب پاسٹ میں کوئی کام ہوتا ہو, ہیبیچول ہو, اس وقت یوز ہے. دے یوز ٹو لاف, وہ ہنسا کرتے تھے. ود دیئر ہارٹس, مطلب جب وہ ہنستے تھے تو ان کی جو خوشی ہے یا جو ہنسی ہے وہ دل سے نکلتی تھی. اینڈ لاف ود دیئر آئیز, اور وہ جو ان کی آنکھیں ہیں ان میں بھی وہ چمک جو ہے وہ ہوتی تھی. ہنستے وقت وہ ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ واقعی وہ دل سے ہنس رہے ہیں. بٹ ناؤ, لیکن اب, دے اگین وہ لوگوں کی طرف کہہ رہا ہے, لیکن اب دے اونلی لاف ود دیئر ٹیتھ. دے اونلی لاف ود دیئر ٹیتھ کا مطلب ہے لیکن اب وہ صرف ظاہری طور پر جو ہے وہ ہنستے ہیں, صرف ان کے دانت نظر آتے ہیں ہنستے, وہ دل سے نہیں ہنستے. وائل دیئر آئیز بلاک کولڈ آئیز, ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل برف کی طرح ہوتی ہیں. کولڈ آئیز کا مطلب ہے سرد آنکھیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا, کوئی چمک نہیں ہوتی. سرچ بیہائنڈ مائی شیڈو, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آنکھیں جو ہیں میرے سائے کے پیچھے کچھ تلاش کر رہی ہیں. اسٹینزا نمبر 2 میں کہتا ہے کہ دیر واز اے ٹائم انڈیڈ. انڈیڈ کا مطلب ہے بے شک. کہتا ہے ایک وقت ایسا تھا, بے شک اس میں کوئی شک نہیں, ایک وقت ایسا تھا کہ دے یوز ٹو شیک ہینڈز ود دیئر ہارٹس, کہ وہ جب ہاتھ ملاتے تھے. دے یوز ٹو کا مطلب ہے ایسا کیا کرتے تھے. دے یوز ٹو شیک ہینڈز ود دیئر ہارٹس, وہ جب ہاتھ ملاتے تھے کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو وہ دل سے کرتے تھے. بٹ دیٹس گون, لیکن اب وہ چلا گیا. سن بیٹے, اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ وہ وقت چلا گیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں جب ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہاتھ نہیں ملاتے, وہ دل سے نہیں ملاتے. اب کہتے ہیں اب کیسے ملاتے ہیں؟ ناؤ دے شیک ہینڈز وداؤٹ ہارٹس, اب وہ ہاتھ ملاتے ہیں بے دلی کے ساتھ, ان کا دل نہیں کرتا. ایک مجبوری سی بن گیا کہ بس اب ایک بندہ سامنے آ گیا, اب ہاتھ ملانا ہے اس کے ساتھ, تو ایک مجبوری سا ہے, وہ دل سے ہاتھ ملانا ختم ہو گیا. وائل دیئر لیفٹ ہینڈز سرچ مائی ایمٹی پاکٹس, ایک ہاتھ سے تو وہ مطلب رائٹ ہینڈ سے تو وہ ہاتھ ملاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, لیکن جو ان کا دوسرا ہاتھ ہوتا ہے, لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے, وہ میری خالی جیبوں میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس سے. تھرڈ سٹینزا میں وہ کہتا ہے کہ فیل ایٹ ہوم کم اگین. فیل ایٹ ہوم کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کافی آرام دہ محسوس کریں, اپنے آپ کو ایسا فیل کرائیں جیسے کہ آپ اپنے گھر میں, اپنے آپ مطلب ایسا محسوس کریں کہ آپ اپنے گھر میں اتنا آرام دہ محسوس کریں, اتنا کمفرٹیبل محسوس کریں. کم اگین, دوبارہ آئیں. دے سے وہ کہتے ہیں. اینڈ وین آئی کم, مطلب کہتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بالکل اپنا گھر ہی سمجھیں, دوبارہ ضرور آئیں. اور جب میں دوبارہ آتا ہوں, اگین جب دوبارہ میں آتا ہوں, فیل ایٹ ہوم, تو دوبارہ بھی میں اس کو اتنا ہی کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. ونس ایک بار آتا ہوں, دوبارہ جب آتا ہوں ٹوائس, لیکن تیسری بار پھر میں نہیں آ سکتا. بیکاز فار دین آئی فائنڈ ڈور شٹ آن می. وہ مجھے کہتے ہیں آپ آئیں, آپ کا اپنا ہی گھر ہے, اس کو اپنا گھر سمجھیں. کہتے ہیں میں ایک دفعہ آتا ہوں, جب دوبارہ آتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن جب تیسری بار آتا ہوں تو میں اپنے اوپر دروازوں کو بند پاتا ہوں. تیسری بار میرے لیے بالکل نہیں ہوتی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار آئیں, لیکن جب میں تیسری بار آتا ہوں, دوسری سے تیسری بار جب ہوتی ہے تو پھر تیسری بار میرے لیے دروازہ جو ہے وہ بند ہوتا ہے. اسٹینزا 4 میں وہ کہتا ہے کہ سو آئی ہیو لرنڈ مینی تھنگز سن.
اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں بہت سی چیزیں سیکھ چکا ہوں. I have learned many things. بہت سی چیزیں سیکھ چکا ہوں. I have learned to wear many faces. اور میں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ اپنا چہرہ کیسے بدلنا ہے. مطلب wear many faces کا مطلب ہے بہت سے چہرے جو ہیں وہ بدلنے پڑتے ہیں آج کل. Like dresses, جیسے کہ ہم کپڑے بدلتے ہیں. Home face, گھر کے لیے ایک چہرہ ہوتا ہے. Office face, دفتر کے لیے دوسرا چہرہ. Street face, گلی میں پھرنے کے لیے تیسرا چہرہ. ہوسٹ فیس, جب آپ میزبان ہوتے ہیں تو اس کے لیے تیسرا چہرہ ہوتا ہے. کاکٹیل فیس, جب آپ پیتے ہیں, مطلب یہ ڈرنک کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ پارٹیز وغیرہ جب ہوتی ہیں تو وہاں پہ دوسرا چہرہ ہوتا ہے. ود آل دیئر کنفارمنگ اسمائلس. کنفارمنگ اسمائلس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی ساری وہ مسکراہٹیں جو کہ اس پرٹیکولر چہرے پر چاہیے ہوتی ہیں, ان ساری مسکراہٹوں کے ساتھ مجھے یہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے کس جگہ پر کس موقع پر اپنا چہرہ جو ہے بدلنا ہے. لائک اے فکسڈ پورٹریٹ اسمائل, اور اس طرح کی اسمائل لے کر آنی ہے جیسے کہ ایک فکسڈ پورٹریٹ جو ہوتی ہے, ایک تصویر دیوار پہ جو لگی ہوتی ہے, اس پہ جو اسمائل جو ہوتی ہے وہ بالکل ہی اس سے نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے بھی ایسا سیکھ لیا ہے. میں نے بہت سی چیزیں سیکھ لی ہیں. میں نے بہت سے چہرے بدلنا سیکھ لیا ہے کہ ہر جگہ کا اپنا اپنا چہرہ ہوتا ہے. جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں ویسے ہم چہرے بدلتے ہیں. یہ چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں. وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے. Stanza 5 میں کہتا ہے and I have learned to, اور میں نے یہ بھی سیکھ لیا ہے, to laugh with only my teeth. میں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ صرف دانت دکھاتے ہوئے ہنسنا کیسے ہے. and shake hands without my heart. اور جب مصافحہ کرنا ہے, جب ہاتھ ملانا ہے تو کیسے بے دلی کے ساتھ ملانا ہے, کیسے مجبوری کی حالت میں ملانا ہے. I have also learned to say, اور میں نے یہ بھی سیکھ لیا ہے good bye, کہ خدا حافظ کیسے کہنا ہے, الوداع کیسے کہنا ہے. when I mean good riddance, جب میں نے گڈ ریڈنس کہتے ہیں گیٹ ریڈ آف سم تھنگ, کسی سے جان چھڑانی ہو, تو کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ جب کسی سے جان چھڑانی ہو تو اس کو کیسے مجبوری کی حالت میں اس وقت فوری طور پہ الوداع کہنا ہے, اس کو فوری طور پہ کیسے کہنا ہے خدا حافظ, جب میرا پیچھا چھوڑ دو تو کیسے میں نے اس کو یہ کہنا ہے. کہتا ہے یہ بھی میں نے سیکھ لیا ہے کہ جب میں اس سے تنگ آ چکا ہوتا ہوں اور اسے میں نے جان چھڑانی ہوتی ہے. ٹو سے گلیڈ ٹو میٹ یو, اور یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ آپ سے مل کے خوشی ہوئی وداؤٹ بینگ گلیڈ, کہ جب مجھے خوشی نہ بھی ہوئی ہو اور میں کہوں کہ مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی, یہ بھی میں نے کہنا سیکھ لیا. اینڈ ٹو سے اٹس بین نائس ٹاکنگ ٹو یو آفٹر بینگ بورڈ, اور میں نے یہ بھی کہنا سیکھ لیا کہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور اصل میں اس سے بات کر کے بور ہی ہوا ہوں گا. مطلب یہاں پر میں نے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا ہے. اسٹینزا 6 میں کہتا ہے کہ بٹ بلیو می سن, اپنے بیٹے سے کہتا ہے لیکن بیٹے میرا یقین کرو, آئی وانٹ ٹو بی وٹ آئی یوز ٹو بی, لیکن میں اب جس طرح بن گیا ہوں اس طرح میں نہیں چاہتا, لیکن میں اس طرح بننا چاہتا ہوں what I used to be, جیسا میں ہوا کرتا تھا. مطلب اپنے زمانے میں, پاسٹ میں, اپنی جوانی میں جب میں ہوا کرتا تھا جس طرح, میں ابھی بھی اس طرح ہونا چاہتا ہوں. جس طرح میں بن گیا ہوں اس طرح میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہتا. when I was like you, جب میں تمہاری عمر کا تھا. I want to earn, اب اس وقت اس کے ساتھ یہ جو لائن ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ مطلب جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میں اس وقت جب میں میری عمر جب تمہاری طرح تھی, یا جس عمر میں تم ابھی ہو اس وقت جب میری عمر تھی تو اس وقت جو میری کنڈیشن تھی میں بالکل اس طرح بننا چاہتا ہوں. I want to unlearn all these muting things, میں ساری یہ جو چیزیں ہیں میوٹنگ تھنگس کہتے ہیں یہ جو میں نے نئی چیزیں سیکھی ہیں جو بالکل نیولی لرن تھنگز ہیں, ان سب کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں, ان سب کو میں دوبارہ سے ختم کرنا چاہتا ہوں. موسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو ری لرن, سب سے بڑھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے سیکھوں ہاؤ ٹو لاف, کہ ہنستے کیسے ہیں. فار مائی لاف ان دا mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs, سب سے بڑھ کر میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں کہ ہنستے کیسے ہیں, کیونکہ جب میں ہنستا ہوں تو شیشے میں صرف میرے دانت ہی نظر آتے ہیں, اور وہ میرے دانت ایک سانپ کا جو ننگا جو اس کا وہ دانت سا ہوتا ہے, یا ننگا جو اس کے منہ سے جو پوائنٹڈ ٹوتھ جو ہوتا ہے جو باہر نکلا ہوتا ہے, بالکل ایسا لگتا ہے کہ میرے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ بالکل اس سانپ کے ننگے دانتوں کی طرح ہے, کہ جب میں ہنستا ہوں تو میرے صرف دانت نظر آتے ہیں, اس میں کوئی ایکسپریشنز نہیں ہوتے, اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی, میں دل سے نہیں ہنس رہا ہوتا. سب سے بڑھ کر میں ہنسنا چاہتا ہوں, مطلب یہاں پہ کہتا ہے سب سے بڑھ کر میں دل سے ہنسنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے جو ہنسی ہے وہ بالکل مصنوعی سی ہو گئی ہے. اور اسٹینزا 7 میں کہتا ہے کہ سو شو می سن, اب وہ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بتاؤ, تم مجھے دکھاؤ ہاؤ ٹو لاف, کہ کیسے ہنستے ہیں. شو می ہاؤ, اور مجھے بتاؤ کہ کیسے. آئی یوز ٹو لاف اینڈ اسمائل, اسے کہتے ہیں مجھے تم اب بتاؤ کہ کیسے میں ہنسوں,
مجھے دکھاؤ کہ کیسے ہنسوں، میں تو ہنسا کرتا تھا، میں مسکرایا کرتا تھا. once upon a time when I was like you، میں سب کچھ کیا کرتا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں تمہارے جیسا تھا. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب میں بالکل بدل گیا ہوں. یہ اس وقت نے مجھے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے، اور جیسے میں ہوا کرتا تھا ویسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اب سب بناوٹی لوگ ہیں، اب سب کچھ مصنوعی لگتا ہے، آرٹیفیشل لگتا ہے، نیچرل کوئی بات بھی نہیں ہے. مسکراتے بھی لوگ ہیں تو آرٹیفیشلٹی ہے اس میں، اور اگر ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو مجبوری کی حالت میں ملاتے ہیں. میں ویسا ہونا چاہتا ہوں جیسے میں ہوا کرتا تھا. تو یہ اس میں اپنے بیٹے کو یہ ساری بات کرتا ہے، اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا وقت جو تھا وہ بہت اچھا ہوا کرتا تھا. لوگ دلوں سے ملتے تھے، لوگ دلوں سے ہنستے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی تھی. لیکن آج کل جو لوگ ہیں وہ مجبوری کی حالت میں ملتے ہیں. آج کل جو لوگ ہیں وہ جس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو فوراً خدا حافظ بول دیتے ہیں. آج کل جو لوگ ہیں جو ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ مجبوری کی حالت میں ملاتے ہیں کہ چلو سامنے آ گیا اب ہاتھ ملانا پڑے گا. تو ایسا پہلے نہیں تھا، اب ایسا ہے. لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے میں اس چیز سے تنگ ہو گیا ہوں کیونکہ میں یہ ساری چیزیں دوبارہ سے بھلانا چاہتا ہوں، اور وہی پرانی چیزیں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں ہوا کرتا تھا. تو یہ سب اس پوم میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کی ہم لٹریری ڈیوائسز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ لٹریری ڈیوائس آپ دیکھیں اسٹینزا نمبر 1 میں تھرڈ لائن میں آپ کو یہاں پہ ہارٹس کے بعد پنکچویشن مارک آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو یہاں پہ انجامنٹ کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ پنکچویشن مارک جہاں پہ نہ ہو اور میسج جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہوا ہو تو وہاں پہ انجامنٹ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ انجامنٹ کا استعمال ہو رہا ہے. پھر یہ لاف جو ہے یہاں پر آ گیا، تو یہاں پہ امیجری، کیونکہ سینس آف سائٹ ہمارے ذہن میں آتی ہے تو یہاں پہ امیجری کا بھی استعمال ہو رہا ہے. امیجری کا استعمال ہوا ہے اور انجامنٹ کا استعمال ہوا ہے اسٹینزا نمبر 1 میں. پھر اسٹینزا نمبر 2 میں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہارٹس کے بعد کوئی پنکچویشن مارک آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو یہاں پر بھی انجامنٹ کا استعمال ہوا ہے. پھر یہ شیک ہینڈز ہے، یہاں پر بھی یہ امیجری ہے کیونکہ سینس آف سائٹ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ملانا جو ہے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے. فرسٹ لائن میں بھی یہاں پر بھی انجامنٹ یوز ہوئی ہے. یہاں پر بھی سرچ کے بعد بھی آپ کو پنکچویشن مارک نظر نہیں آتا، تو یہ سارے جو ہیں یہاں پہ انجامنٹ اور امیجری کا استعمال یہاں پہ ہوا ہے. اسٹینزا 3 میں جو لٹری ڈیوائس یہاں پہ یوز ہوئی ہے یہ فرسٹ لائن میں فیل ایٹ ہوم کم اگین. یہ لٹری ڈیوائس آپ لوگوں کے لیے نئی ہوگی کیونکہ یہاں پہ دیکھیں فیل ایٹ ہوم کم اگین، پھر یہاں پہ کالن سائن ہے. تو کالن سائن یہاں پہ لیا گیا، مطلب ایک بریک لیا گیا ہے. یہ بریک جو ہے ریڈر جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہوئے یہاں پہ بریک لیتا ہے اور پھر سے آگے میسج کنٹینیو ہوتا ہے، اور یہ بریک پنکچویشن کی وجہ سے آتا ہے. تو اس لٹری ڈیوائس کو سیزورا کہا جاتا ہے، CAESURA. یہ اس کی اسپیلنگ ہے سیزورا کہا جاتا ہے اس کو. یہ لٹری ڈیوائس یہاں پہ یوز ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ انجامنٹ کا استعمال ہوا ہے. فیل کے بعد پنکچویشن مارک آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ انجامنٹ کا استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ دو لٹری ڈیوائس یہاں پہ یوز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اسٹینزا نمبر 4 میں جا کر دیکھتے ہیں، یہاں پہ آپ کو اسمائلس کے بعد پنکچویشن مارک نظر نہیں آتی، تو یہ مطلب یہاں پہ انجامنٹ کا استعمال ہوا ہے. انجامنٹ کے ساتھ ساتھ لائک اے فکسڈ پورٹریٹ اسمائل، تو یہاں پہ فکسڈ پورٹریٹ اسمائل، ریپیٹیشن آف وال ساؤنڈ ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ ایسوننس کا استعمال ہوا ہے. لٹری ڈیوائس جو ہے وہ ایسوننس یہاں پہ یوز ہوئی. اس کے بعد یہ لائک لکھا ہوا ہے، تو لائک اور ایز یہاں پر آ جائے تو مطلب وہاں کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے. یہ سملی ہے تو سملی کا استعمال بھی یہاں پہ ہوا ہے. تو یہاں پہ 3 لٹری ڈیوائس کا استعمال ہوا ہے، سملی، انجامنٹ اور ایسوننس. یہ 3 لٹری ڈیوائسز جو ہیں وہ یہاں پر یوز ہوئی ہیں. اس کے بعد آگے اسٹینزا نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں 2 کے بعد آپ کو پنکچویشن مارک نظر نہیں آتا، ٹیتھ کے بعد نہیں آتا، بن کے بعد آپ کو نہیں آتا، تو مطلب یہاں پر بھی انجامنٹ کا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد یہ شیک ہینڈ ہے، لاف ہے، یہ جو ہے امیجریز ہیں کیونکہ امیجری جو ہے سینس آف سائٹ اور سینس آف ہیئرنگ کو اپیل کر رہے ہیں، تو یہ امیجری کا استعمال یہاں پہ ہوا ہے اور انجامنٹ کا استعمال یہاں پہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ اسٹینزا نمبر 6 پہ جائیں. اسٹینزا 6 پہ یوز ٹو بی کے بعد بھی نہیں ہے پنکچویشن مارک، وانٹ کے بعد بھی نہیں ہے، ری لرن کے بعد بھی نہیں ہے، مرر کے بعد بھی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی انجامنٹ کا استعمال ہوا. انجامنٹ کا استعمال کچھ زیادہ ہے اس پوم میں. اس میں جو یہ دیز میوٹنگ تھنگز ہیں، دیز میوٹنگ تھنگز، یہاں پہ یہ الٹریشن کا استعمال ہوا، ریپیٹیشن آف سیم ساؤنڈ ان دا نیئر بائی ورڈس. اور اس کے علاوہ اسٹینزا نمبر 7 کی طرف جاتے ہیں جو لاسٹ اسٹینزا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں سو شو می، تو یہ جو شو جو ہے یہ بھی الٹریشن ہے
یہاں پر بھی الٹریشن کا استعمال ہوا ہے. یہاں پہ شو می ہاؤ کے بعد کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہے تو یہ انجیمنٹ کا استعمال یہاں پہ ہوا ہے. اس کے بعد وین آئی واز و کا ساؤنڈ جو ہے یہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے, یہ بھی الٹریشن ہے. تو یہ ساری اس میں لٹریری ڈیوائسز تھیں. اس کی جو ٹون ہے وہ کافی آئرونک ہے, مطلب ٹون اس کی آئرونک ہے کیونکہ آئرنی ہے اور وہ اس پہ طنز ہی کر رہا ہے ایک طرح کا کہ گزرا ہوا جو زمانہ تھا وہ کیسے تھا اور اس کا اپنا پاسٹ کیسے تھا, اور ابھی اس وقت جو دور گزر ہے اس کے بیٹے کی, جب وہ اپنے بیٹے کی عمر کا تھا تو اس وقت کیسا دور تھا اور اس وقت جو ہے وہ کیسا دور ہے. تو یہ ساری آئرنی ہے, مطلب اس میں جو ہے وہ اس کو آئرونکلی ڈیل کر رہا ہے. اور جو اس کی تھیم ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہاؤ سوسائٹی چینجز, کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ چینج کیسے ہوتی ہے, کلچر شفٹ کیسے آتا ہے, اور کیپٹلزم ویلیوز ہیں کیونکہ مٹیریلسٹک دور ہے, ہر کوئی مٹیریلسٹک بنا ہوا ہے, ہر کوئی اپنی جو اپنی دنیا میں مگن ہے اور دنیا کے فائدوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ جو اصل ایکسپریشنز ہیں, جو اصل ایک جو ایسنس ہوتا تھا ہماری پرانے وقت کا, لوگوں سے ملنے کا, اور وہ جو لگن ہوتی تھی وہ سب کچھ وہ سب ختم ہو گئی ہے, وہ ابھی اس وقت نہیں ہے. تو دس واز آل اباؤٹ ونس اپون اے ٹائم بائی گیبریل اوکارا. آئی ہوپ یو ہیو گاٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ.